نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آج ہم ان کا مربی، ان کا خلیفہ، ان کا پیر یعنی مرزائیوں کا، قادیانیوں کا جو آپ خلیفہ بنا ہوا ہے اس کا بیان میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کا مطالعہ کرو، اور ان آیات میں مسیحی عقیدے کے توحید سے شرک کی طرف مائل ہونے کا ذکر ہے آغاز میں، اور آخر میں ان کی دنیاوی ترقی کا ذکر ہے۔ تو اگر دجال کا ان باتوں سے تعلق نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ ان 10 آیات پہلی اور آخری کی تلاوت کیا کرو اور رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اب آپ دوبارہ پڑھ کے ان کو دیکھیں، حیران ہو جائیں گے کہ بین ہی نشاندہی ہو گئی ہے، اور حدیثیں جتنی ہیں وہ اسی طرف اشارے کر رہی ہیں، کیونکہ دجال کی حدیثوں میں ہر جگہ فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا، وہ صلیب کو توڑے گا، دجال کو قتل کرے گا اور سور کو قتل کرے گا۔ اب صلیب اور سور یہ دو لفظ اکٹھے بولے جائیں تو کون سی قوم دنیا میں سامنے آئے گی؟ اور وہ جن کا مدعا عیسیٰ علیہ السلام، ظاہر بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کھولی اور قرآن سے لی، اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ ایسی حدیثیں جو آئندہ کی پیشگوئیوں سے تعلق رکھتی ہوں پوری ہو جائیں، وضاحت کے ساتھ پوری ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ بحث نہ اٹھائے کہ محمد رسول اللہ نے کہاں سے نکالی تھی، بلکہ عقل استعمال کرے، خود دیکھے، ڈھونڈے تو اس کو ضرور مل جائے گی جگہ۔ اب امام مہدی نام رکھے یا مسیح رکھے نام، ہمارے نزدیک ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، اور اس کی بنیاد احادیث کی روح سے ابن ماجہ جو صحابہ سے ایک صحیح کتب ہے اس کی حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ، اصل میں عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں ہوگا، ایک ہی شخص کے دو ٹائٹل ہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے دونوں پیشگوئیاں قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک آنے والا ایسا آئے گا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نمائندگی کرے گا، اتنی کامل نمائندگی کہ گویا اس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ پیشگوئی سورہ جمعہ میں موجود ہے، اور اتنی کھلی کھلی ہے کہ کوئی معمولی عقل اور فہم کا آدمی بھی اس کو مس نہیں کر سکتا، لیکن اس پر مزید یہ تائید کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ
کے احوال بتائے گئے ہیں. تو جہاں قرآن اور حدیث میں سے بھی بخاری کی حدیث دونوں یوں اکٹھے ہو جائیں جیسے انگلیوں میں پیوست ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر فرار کی کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی، یعنی پہلے آیت چل رہی ہے، یہاں سے جو متعلقہ مضمون شروع ہوتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہی لوگوں میں سے تھا. اور وہ کون لوگ تھے؟ امی، جاہل لوگ. انہی میں سے اٹھا اور ایسی کایا پلٹی کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرنے لگا، اور تلاوت کے ساتھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے لگا. ان کا تزکیہ کر دیا، ان کے قلوب کی کیفیت بدل دی. جب تلاوت قرآن فرمائی، جب دلوں کو پاک کر دیا، تب وہ اس بات کے اہل ہوئے کہ علم سیکھ سکیں. اس کے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا. دلوں کی پاکیزگی شرط ہے. وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. جو دل جھوٹے ہوں ان کے اوپر کوئی حکمت کی بات کارگر نہیں ہوتی. علم سکھائے اور حکمت سکھائے، صرف علم بیان نہ کرے. جیسا کہ علماء بھی کہتے ہیں، ہم نے بتا دیا یہ فتویٰ ہے. وہ کہ بتاؤ کیوں ہے، کہتے جاؤ جہنم میں، تم انکار کرتے ہو اور تم کافر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی. علم سکھایا، جب کسی نے پوچھا اس کا جواب دیا، تحمل اور پیاس سے رفت کے ساتھ اس کے مضامین سمجھائے کہ یہ وجہ ہے، یہ خدا کا حکم یوں آیا ہے. اور ہر دفعہ دل کا، سننے والے کا دل مطمئن ہو گیا. یہ وہ مضمون ہے جو سورہ جمعہ میں بیان فرمایا گیا. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یعلم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ کہہ کر بات ختم ہو جانی چاہیے، مضمون مکمل ہو گیا. لیکن ایک اور بات شروع ہوتی ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اسی رسول کو، کیونکہ باسط سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کی مذکور نہیں ہے، کسی تیسرے شخص کا کوئی تصور ہی، کوئی دوسرے یا تیسرے کا تصور نہیں. وبعث فی الامیین رسولا وبعث آخرین منہم. آخرین میں بھی اللہ نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی آخرین کے لیے. کن آخرین کے لیے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں. اور وہ کون ہوں گے، کیسے یہ واقعہ ہوگا؟ لو جی، آپ نے خلیفہ قادیان، خلیفہ بے ایمان، قادیانی کو خلیفے مسرور، جو جھوٹ بولتا ہے ڈٹ کے ضرور، اس کا بیان سنا. اور وہ ثابت یہ کیا کرنا چاہتا ہے، باقی آپ اس کا لنک نکال کے اس کا بیان آپ لے سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مجلس 15 جون 1996 مجلس عرفان اس کا نام ہے. 1996 میں انہوں نے تقریر کی ہے، اور 1 گھنٹہ 55 منٹ یعنی 2 گھنٹے، تقریباً 2 گھنٹے کی یہ محفل ہوئی، جس میں اس نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس کا نام محمد ہوگا، اور وہ غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے گا. اس میں ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک کا بھی
حوالہ دیتا ہے، وہ حوالہ دیتا ہے کہ لا مسیح الا مہدی، کہ وہی مسیح ہے، وہی مہدی ہے، ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، ابو داود کا، وہ تو میں بعد میں انشاءاللہ وہ بھی میں حدیث کا بھی نکھارا آپ کو نکال کے دوں گا، لیکن آج تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ خلیفہ مسرور نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اس تقریر میں کہتا ہے۔ تھوڑا سا حصہ اور کہو تو سنا دوں، تھوڑا سا حصہ ہے، ہمیں 2 منٹ کا آگے 5 منٹ کا سنا، 2 منٹ کا اور بھی سن لو جہاں اتنا سن لیا، جس میں وہ کہہ بھی دیتا ہے۔ آخری زمانے میں محمد صلی اللہ کو دوبارہ مبعوث فرمایا جائے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے، وہ صاحب علم اور صاحب وجاہت ہے اور حکمت کی بات کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اس کا جواب دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود براہ راست آنا تھا تو یؤتیہ من یشاء کی کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ محمد رسول اللہ کو دوبارہ مبعوث فرمایا جائے، رسول نے خود براہ راست آنا تھا تو یؤتیہ من یشاء کی کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ صاف پتہ چلا کہ یہ نام کسی غلام کامل کو عطا ہونا ہے، جو بے نہیں وہی باتیں کہے گا جو محمد رسول اللہ نے فرمائی، وہی تعلیم دے گا جو قرآن کی تعلیم ہے، صرف اسے غلط فہمیوں کے پردے اتارے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ کون ہوگا، اس کے مختلف آتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے گا۔ یہ چلو آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ ان کے حضرت ہمارے تو ہیں نا چبڑ، ہمارے نگاہ میں تو یہ ہیں چبڑ، ان کے حضرت صاحب کیا فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کانا صاحب یعنی غلام احمد قادیانی کانا صاحب نبی جو ہے وہ سچا اور برحق نبی ہے، اور پھر ایک لفظ بھی زیادہ بڑھایا، اور قرآن پاک کی یہی آیات مقدسات میں نے پڑھی ہیں۔ اب آپ پر فیصلہ ہے کہ جو قرآن پاک میں لفظ کو بڑھائے یا گھٹائے اپنی مرضی سے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، لیکن قرآن پاک کا مدعا یا کچھ اور ہے، اور اس مسرور نے غلط بیانی کی ہے، بعث آخرین منہم لما یلحقوا، بعثا کا لفظ اس نے زیادہ بڑھایا، حالانکہ یہاں وہ لفظ ہی نہیں، وہ ترجمہ ہی نہیں، وہ معنی ہی نہیں، وہ ترجمہ اور وہ معنی ہی نہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ پہلے کر لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلا ترجمہ جو اس نے کیا ٹھیک کیا، لیکن جب تفسیر سمجھانے لگا تو اس نے ترجمہ غلط کر دیا۔ کیا
چلو پہلی آیات مقدسات کا کہ اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، کہ وہ مالک ہے، پاک ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اللہ کی 4 صفتیں یہاں بیان ہوئی ہیں، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ملک ہے، بادشاہ ہے، پاک ہے، سبحان ہے، قدوس ہے، غلبے والا ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے مبعوث فرمایا، بعثت فرمائی۔ بعثت کہہ رہا تھا، یہ لفظ بھی خلیفہ مسرور غلط بول رہا تھا۔ بعثت فرمائی، بعثا فعل ماضی کا صیغہ ہے، بعثت کے لفظ کہہ دے تو وہ لفظ بن جائے گا وید مؤنث، غیب فعل ماضی معروف، بعثت۔ وہ بعثت کہہ رہا تھا، بعثت۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ بعثت نہیں ہوتا، بعثت ہوتا ہے۔ جب ماضی کا بنائے گئے تو بعثت کہیں گے، اور جب ویسے کہیں گے تو بعثت، بعثت، بعثت۔ بعثت آقا علیہ السلام کی فرمائی، کن میں؟ فی الامیین، وہ لوگ جو ان پڑھ تھے، ان پڑھ تھے۔ رسولا منہم، ایک رسول کی بعثت فرمائی ان میں، ان پڑھوں میں، یتلو علیہم، تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے ان پر، آیات ہی، اس رب کی آیتیں، آیات ہی، اس رب کی آیات پڑھتا ہے، آیات تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزگی سکھاتا ہے کہ پاک کیسے ہونا ہے، ان کو پاکیزہ کرتا ہے، پس پاکیزگی کا طریقہ سکھاتا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، یہ قرآن پاک میں سورۃ نساء میں پیچھے ہیں۔ ان کو پاکیزگی سکھاتا ہے، زیادہ تفصیل پاکیزگی کی پھر حدیث پاک میں ہے، وہ ان کو پاکیزگی سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو قرآن مجید کا، کتاب کا علم سکھاتا ہے۔ اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ سیکھا کرو، پڑھ لینا اور ہے، سیکھنا اور ہے، پڑھ لینا اور ہے، سیکھنا اور ہے۔ سیکھو، جب تم قرآن پاک سیکھ لو گے تو بڑے سے بڑا شیطان بھی، مسرور جیسا، خلیفہ مسرور جیسا، وہ تمہیں ورق نہیں لگا سکے گا۔ ابھی اس نے ان آیات میں ورق لگایا ہے، ان آیات میں تم سب کو ورق لگایا ہے، اتنی محفل بیٹھی ہوئی کو ورق لگایا ہے۔ والحکمہ، اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے، نبی علیہ السلام سے پہلے، آقا علیہ السلام پر قرآن پاک آیات اترنے سے پہلے، لفی ضلال مبین، ضرور وہ تھے کھلی گمراہی میں، کھلے عام وہ گناہ کرتے تھے، گمراہی کرتے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، کھلی گمراہی میں، ضلال، کھلی مبین مانا کھلی، کھلی گمراہی میں وہ تھے۔ وآخرین منہم، اب ان الفاظ سے اور قرآن پاک کی تفاسیر سے، جو کسی بندے کے پتر نے کی ہوں، نیک صالح لوگوں نے تفسیر کی ہو، اس کا آپ نے دیکھنا ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور آخر میں صحابہ کرام سے
ملنے والے، یلحقو ملنے والے، بہم ان کو یعنی صحابہ کو. اب اس نے یلحقو کا یا آخرین کا معنی کیا کیا؟ وباسا آخرینا، کہ آخر میں بھی مبعوث ہوگا ایک نبی، نعوذ باللہ من ذالک. وباسا آخرینا یہ لفظ اس نے بدلا ہے، اس کا لنک نکال کے سنو. اگر میں غلط ہوں تو مجھ پہ لعنتیں بھیجو، اور اگر اس نے لفظ غلط بدلا کے لکھ کے اپنی طرف سے بدلا کے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے تو لعنت بھیجو مرزائیو. او مرزائیو، او مرزائیو، تمہارے تو وہ جیل آدمی کہتے ہیں. او مولویو، او مولویو، آتا ہے اوپر سے دیکھ کے قرآن ہی نہیں، قرآن مجید بھی اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. کہتے کہ بچوں کو نعرے کتنے مارتے ہیں، بڑکیں کتنی مارتے ہیں. اور تمہارا تو خلیفہ مسروری یہ بھی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. وبعث آخرین کیسے ہو گیا؟ لفظ ہے وآخرین منہم، آنے والے ان صحابہ سے ملیں گے، کیونکہ جمع سے کسی گا وآخرین جمع کا سیگا، منہم ان میں سے جو آنے والے ہیں ان میں سے، ان کے بچے ہو گئے، مسلمان اور ہو گئے، وہ آنے والے منہم ان میں سے، وآخرین آنے والے ان میں سے. اب بعثہ کا معنی تو نہیں ہے. یہ مرزا مسرور نے کتنا بڑا بلنڈر بولا ہے، خدا کی لعنت ہے ان پر. اس لیے میں کہتا ہوں یہ قرآن کو بدلتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے. وآخرین منہم آنے والے، جو بعد میں آنے والے ہیں، کدھر؟ ان میں سے، منہم ان سے، جمع کا صیغہ ہے، ان سے. وآخرین آنے والے ہیں، منہم ان سے. وہ کیا ہے؟ لما یلحقو جب وہ ملیں گے، بہم ان صحابہ سے. لہذا وہ ترجمہ ہی غلط ہے. او خلیفہ مسرور الو کے پٹھے کا ترجمہ ہی غلط ہے بالکل. کیا ہوا؟ لندن میں بیٹھا ہے، امیر ہو گیا ہے، پیسے سارے مرزائیوں کے لٹ کے کھا گیا ہے، اور 10واں حصہ ہر ایک سے لے رہا ہے. پھر مرنے کے بعد 8-10 لاکھ جمع کراؤ، پھر قبرستان، ان کے قبرستان میں جا کے جگہ ملتی ہے. اب وہ دوبارہ آ گیا ہے اور خلیفہ بن گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قرآن کا وہ جناب قاری بن گیا ہے یا قرآن کا مفسر بن گیا ہے. سیدھا سیدھا لوگوں کو الو بنا رہا ہے، سیدھا سیدھا، بلکہ الو بھی نہیں، الو کا پٹھا بنا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وآخرین منہم، انہی میں سے جب آنے والی نسل آئے گی، آخرین منہم صحابہ میں سے جو بعد میں آئیں گے، پھر کیا؟ لما یلحقو بہم جب وہ ملیں گے ان صحابہ سے، جب وہ ملیں گے ان صحابہ سے. صاحب پھر وہ یہ صحابہ ان کو پاکیزگی دیں گے، ان کو حدیثیں دیں گے، ان کو قرآن دیں گے. یہ ان کا کام صحابہ کا ہے. وآخرین منہم، اور آنے والے انہی میں سے، ان کو یہ پاکیزگی دیں گے. ان میں رسول نہیں آئے گا اس کی. اب یہاں میں آپ کو 1-2 آیات مقدسات ضرور سنانا چاہتا ہوں. جہاں کہیں بھی ایک ذہن میں یہ مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بات آپ کے ذہن سے نہ نکلی. وہ کیا کہ جہاں کہیں بھی رسولوں کا ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من قبلی کا، تو یہ آیا مقدسہ آپ آسانی سے بطور ثبوت
پہلی جو آپ کو آتی ہے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، ان میں یہ اللہ نے ذکر فرمایا. یہ بڑی بہترین دلیل ہے. جس کو سارا قرآن نہیں آتا وہ یہ دلیل تو پاس رکھے اپنے. وہ دلیل کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. محبوب مسلمان جو مومن ہے وہ ایمان لے آئے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. ٹھیک ہو گیا. اب بات رہی رسولوں کی، کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا یہ نہیں جانتا کہ رسول بعد میں بھی آنا ہے کہ پہلے آنا ہے. قرآن پاک کو تو جانتا ہے. جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بات پڑھے لکھوں کی ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو سب کو علم دے سکتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں کئی دفعہ بارہا ارشاد فرمایا، اور ایک آیا مقدسہ سورہ رعد سے، بلکہ 2 آیات اور 1-2 اور جگہ سے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو قرآن پاک سے یہ لفظ بار بار پڑھیں گے تو یاد رہے گا. کیا؟ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. اب یہ آسان سا ترجمہ ہے کہ ضرور مذاق اڑایا گیا ان رسولوں کا محبوب جو آپ سے پہلے تھے، جو آپ سے پہلے ہیں. من قبل کا، آپ کے بعد نہیں ہونا. نا من قبل کا، آپ سے پہلے جو رسول ہوئے ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا. آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ آپ نہ گھبرائیں. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈھیل دی، ٹائم دیا. اب یہ کافر تو ہیں، ان کو بھی ڈھیل دی گئی کہ غلام احمد قادیانی کانے کو جو زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، ثبوت ملتے ہیں. جو پھر مریم سے پیدا ہوا، یہ خود اعتراف کر رہا تھا کہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ مریم بن گیا. پھر اس کو حمل بھی ٹھہر گیا ہے. پھر 10 مہینے تک حمل رہا، 11ویں مہینے وہ سو پڑی مریم، نعوذ باللہ من ذالک. پھر یہ نکل آیا کھانا. مریم وہ مریم نہیں، وہ پاکیزہ طاہرہ منزہ ہے جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے. یہ غلام احمد قادیانی کانا مریم بنا. خود یہ کہہ رہا تھا، ایسے محسوس ہوا اسے کہ 2 سال تک مریم رہا. پھر مریم سے دوبارہ مسیح جم پڑا. کانا جس کا سارا بلنڈر اب یہ پورا کر رہا ہے. اور بآخرین منہم، بعثا لفظ کا ملا کے اپنی طرف سے قرآن کو بدل رہا ہے. بعثا وآخرین منہم لما یلحق بہم. یہ اپنی طرف سے لفظ جو قرآن پاک میں ملاتے ہیں، ان کو تم صحیح سمجھتے ہو، ان کو صحیح سمجھتے ہو، کیونکہ آگے کوئی گرامر کا ماہر تو بیٹھا نہیں ہوتا، کوئی گرامر جانتا نہیں ہوتا. سوال کر دیتے ہیں، پہلے تم دیکھو تو صحیح، وآخرین منہم لفظ ہے. آئیں گے آخر والے انہی سے، ان میں سے. تو بعثا کا کیا تعلق ہے؟ بعثا کا کیا تعلق ہے؟ بعثا کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. یہ اس گدھے کے بچے نے جھوٹ بولا ہے، بلنڈر کیا، قرآن پاک کو بدلا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک وضاحت فرما دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں نبیوں کا آخری ہوں، میرے بعد نبی نہیں. خاتم النبیین،
خاتم النبیین کے ضمن میں آقا علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرمائی. اب یہاں بعث آخرین کوئی کہے اور آگے منہم کو نہ دیکھے اور اس کی ترکیب اس کے سیاق و سباق کو بدل ڈالے، اس کو تم علم والا سمجھتے ہو؟ اس کو کیا تم سمجھتے ہو؟ علم والا؟ جہل آدمی. ویسے بھی قرآن پاک مجہول پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ سن لو، ویسے بھی تمہیں سن کے ہنسی آئے گی، بے ایسا پڑھنے والا اس پہ خدا لعنت کرے. اب یہاں لفظ ہی بدل دیا، بعثا آخرینا. آخرینا کا بعثا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ لفظ ہے آخرینا منہم، آئیں گے انہی میں سے آنے والے، آخر میں جو آئیں گے، میرے بعد جو آئیں گے، ان میں یہ میرے صحابہ لما یلحقوا بہم، یہی بات میری ان میں یہ تقسیم کریں گے یا ان میں پاکیزگی بانٹیں گے، ان میں قرآن پاک پہنچائیں گے، ان میں حدیث پہنچائیں گے. بات تو صحابہ کی ہے. بہم لما یلحقوا بہم، ان صحابہ سے وہ ملیں گے. صحابہ نے تابعین کو دیا، پھر تابعین نے آگے پہنچایا. بعثا کا تو معنی ہی نہیں بنتا، بعثا کا تو معنی نہیں بنتا. لہذا اس کانے کے خلیفے نے، خلیفہ قادیان نے، خلیفہ مرزیوں نے، خلیفہ کافروں نے، اس نے جھوٹ بولا ہے، بلڈر بولا ہے. خلیفہ مسرور نے جھوٹ بولا ہے، بالکل جھوٹ بولا ہے، علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ بولا ہے. اور ساری مخلوق سننے والی بھی جہل تھی. جتنے لوگ تھے پڑھے لکھے، جتنے مرضی انگلش بولے، کوئی بھی گرامر قرآن سے واقف نہیں.